السلام علیکم۔ آج اس ڈاکومنٹری میں ہم پاکستان کی تاریخ میں آنے والی فوجی حکومتیں اور لگنے والے مارشل لا کا ذکر کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ 74 برس کی ہے اور اس میں سے تقریباً 32 برس پاکستان نے آمریت کے سائے تلے بتائے۔ پاکستان کا پہلا مارشل لا 7 اکتوبر 1958 میں نافذ ہوا۔ اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے 1956 کا آئین معطل کرتے ہوئے قانون ساز اسمبلی تحلیل کر دی۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن چودھری محمد علی نے دیا، جو کہ 2 سال بھی نہ چل سکا۔ یہ سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کی ملی بھگت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ایوب خان چاہتے تھے کہ پاکستان میں فوجی حکومت آئے۔ 1960 میں ایوب خان کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہوا، جس میں پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ جنرل ایوب خان نے میڈیا پر قبضہ کر لیا، اس لیے بظاہر تو ان کا دور بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں اپنے استاد محترم سینئر کالم نگار اور مصنف ڈاکٹر زابر سید بدر سے۔ برل ایوب آئے اور انہوں نے میڈیا پہ قدغن لگایا اور میڈیا پہ قبضہ دوسرے لفظوں میں کر لیا، اور باقاعدہ پاکستان ٹائمز کے آفیسز پہ حملہ کیا گیا اور امروز کے دفاتر پہ جو مشرق پہ کنٹرول حاصل کیا گیا۔ یہ بڑے اخبارات ہیں ملک کے، اور سچ کو دبا دیا گیا، اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا جسے ہم بلیک لا کہتے ہیں صحافی، اور اس کے بعد سب اچھا کی رپورٹ آنے لگی، اور اتنے اچھے کی رپورٹ آئی کہ جب پاکستان ٹوٹ گیا 16 دسمبر 1971 کو، تو پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہے، لیکن ہمارے صدر پاکستان کا یہی بیان تھا کہ ہم قیامت تک لڑیں گے، ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ ہم کو آیا ہوا تھا۔ تو جب سچ کو دبایا جاتا ہے، جب جھوٹ کو بتایا جاتا ہے، تو پھر بہت بڑے بڑے سانحات ہو سکتے ہیں، المیہ ہوتے ہیں۔ اسی صحافت کی آواز دبانی نہیں چاہیے، کیونکہ صحافت ایک ایسا آئینہ ہے جو اگر صحیح سمت پہ ہو، تو میں پھر بات کروں گا، صحیح سمت پہ ہو تو وہ آپ کو اپنی آپ کی غلطیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ خیر، جنرل ایوب کے بظاہر تو لگ رہا تھا سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، سنتاز ٹریٹی کیا جس کے ہم آج بھی اس کے نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ انڈیا اس پہ ڈیمز بنا رہا ہے، اور پانی اس نے ہمارا روکا ہوا ہے، جب چاہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جب چاہے وہ روک دیتا ہے۔ اس کے بعد مادر ملت کو کے ساتھ جو سلوک کیا ہم نے، اس کے بعد ہم نے ان کی پرسرار موت ہوئی اور ان کو دھاندلی سے شکست دی گئی، اور اس بظاہر جو لگتا ہے کہ بڑا ہی اچھا دور تھا، بڑا دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں، اس میں فوراً اس کے جاتے ہی اس نے استعفیٰ دینا پڑا اس کو، اس کے خلاف پورے ملک میں ایجیٹیشن سٹارٹ ہو گیا جنرل ایوب کے خلاف، اور اس نے اپنے ہی کانسٹیٹیوشن جو 62 میں اس نے بنایا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن کو اس نے ختم کیا 56 کے، پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن، دوسرے کانسٹیٹیوشن کو بھی اس نے خود ہی ختم کر دیا 62 کا جو پریزیڈنشل تھا، اور اپنے ہی اپوائنٹڈ جو ہے جنرل یحییٰ اس کو اقتدار دے دیا اور چلا گیا یہاں سے، اور پاکستان کی تاریخ میں وہ کر گیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنرل ایوب خان نے 25 مارچ 1979 کو اقتدار جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان کو پاکستان کی تاریخ کا رنگین اور سنگین کردار کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ جنرل یحییٰ خان نے ہی پھر دوسری بار مارشل لا لگایا، تاہم بھارت سے شکست اور ملک کے 2 لخت ہونے کے باعث رائے عامہ ان کے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے 20 ستمبر 1971 کو اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا۔ تقریباً اس سارے مارشل لا کی عمر 1958 سے 1971 تک رہی۔ جنرل یحییٰ 69 میں آئے پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ باپ بن کے، اور اسی دور میں پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ملک کی زیادہ آبادی نے پاکستان کے خلاف کہہ لیں ووٹ دے دیا۔ یہ جب ڈیموکریٹک پروسیس کو، اس کے خاص پروسیس ہوتا ہے جس کو مادر ملت نے میرے والد صاحب کو بتایا تھا کہ جمہوریت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم ملنا چاہیے
اور اس پہ کئی بعض اوقات ڈیکیڈز نہیں بلکہ صدیاں لگتی ہیں، اور پھر جا کے یہ پروسیجر ہے یا یہ پودا ہے جوان ہوتا ہے اور یہ درخت بنتا ہے اور پھر چھاؤں دیتا ہے. تو یہ ماضی ملت نے میرے والد صاحب کو، سعید بدر صاحب کو، اللہ ان کو صحت مند زندگی، طویل زندگی عطا فرمائے، آمین. المنظر میں 32 لارنس روڈ پہ جو میاں بشیر احمد کی رہائش گاہ تھی وہاں یہ بتایا. اور پاکستان ٹوٹا 71 میں اور جنرل یحییٰ کو استعفیٰ دینا پڑا، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو اس وقت چیف جسٹس تھے پاکستان کے، انہوں نے 6 ماہ میں یہ رپورٹ تیار کی ان ججز نے. آفرین ہے ان ججز پہ. اگر ہم اس رپورٹ کو ہی پڑھ لیں اسٹوڈنٹس یا اسکالرز یا ریسرچرز تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے ان کے حل ہو جائیں گے. اس میں پتہ چل رہا تھا کہ جنرل نیازی نے غلط سرنڈر کیا. ابھی ڈھاکہ پہ انڈین فوج کو قبضہ کرنے میں کم از کم 2 ہفتے اور چاہیے تھے. غلط سرنڈر کیا اس نے، اور اس کا جو سرنڈر ہے وہ نہ کرتا کچھ دن اور تو شاید اتنی جو شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑی وہ نہ اٹھانا پڑتی. تو جنرل یحییٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی بقول نیازی کے، تو وہ تو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا اور شراب و شباب کے مزے لوٹ رہا تھا. اور دیکھیں آپ، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک ترین، بلکہ مسلم تاریخ کا ایک افسوسناک ترین سانحات میں سے یہ ایک سانحہ ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تیسرا مارشل لا ضیاء الحق نے لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کو معطل کر دیا. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت معطل کر دی گئی. قانون ساز اسمبلی تحلیل کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکال باہر پھینکا. 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو طاقت میں تھے، ان کے خلاف ایک الائنس بنایا، اس میں 9 پارٹیاں شامل تھیں. یہ پاکستان نیشنل الائنس کہلایا، مگر ذوالفقار علی بھٹو کو ہاتھ دھونا پڑے اور جنرل ضیاء الحق نے قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کر کر اپنا مارشل لا نافذ کیا. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں. جنرل ضیاء الحق نے آرمی چیف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا. چودھری فضل الہی کے استعفے کے بعد انہوں نے صدارت کا عہدہ بھی سنبھالا. ضیاء الحق کے آنے کی بنیادی وجہ ملک میں سیاسی پارٹیوں کا تصادم تھا. 1979 میں قتل کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. That justice must be done and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B or General ضیاء الحق himself. ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے. اب تک آپ اصحاب نے یہ اندورناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج سے پہر ہوائی حادثے میں انتقال ہوا. اسی طرح نواز شریف بھی طاقت میں آئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی طاقت میں آئی. مگر 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے آئین کو پھر معطل کر دیا اور خود کو صدر پاکستان منتخب کر دیا. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. 12 اکتوبر 1999 کی بات ہے جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دیگر وزراء کی گرفتاری کا حکم دیا، اور وجہ یہ بنی کہ ان کا طیارہ ہوا میں تھا جو کہ سری لنکا سے وطن واپس لوٹ رہا تھا اور ان کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی گئی. سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ صاحبہ مشرف کے ہمراہ سری لنکا سے پاکستان پہنچ رہے تھے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ پرویز مشرف کی فلائٹ کو پاکستان میں اترنے نہ دیں. اور ایسا ہی ہوا کہ پرویز مشرف نے اپنا نیٹ ورک چلایا اور جنرلز کو یہ حکم دیا کہ وہ پرائم منسٹر کی حکومت پر قبضہ کر لیں اور نواز شریف کو گرفتار کر لیں. کلثوم نواز نے بھی اپنی ایک کتاب جبر اور جمہوریت کے نام سے لکھی جس میں وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ ایک پروپیگنڈا تھا. تو یوں 32 برس پاکستان نے مارشل لا کے سائے